12 مئی 1939 کی شام دہلی میں زبردست چہل پہل۔ شاہجہاں آباد میں چراغاں اور لال قلعے میں جشن کا سماں ہے۔ غریبوں میں شربت، پان اور کھانا تقسیم کیا جا رہا ہے۔ فقیروں اور گداگروں کو جھولی بھر بھر کر روپے عطا ہو رہے ہیں۔ آج دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے 13ویں تاجدار محمد شاہ بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت ان کے سر پر شاہی تاج نہیں ہے، کیونکہ نادر شاہ نے 2.5 سال قبل ان سے سلطنت چھین لی تھی۔ 56 روز دہلی میں رہنے کے بعد اب نادر شاہ کے واپس ایران لوٹنے کا وقت آ گیا ہے اور وہ ہندوستان کی باغ ڈور دوبارہ سے محمد شاہ کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ ایران لوٹتے ہوئے نادر شاہ نے صدیوں سے جمع کردہ مغل خزانے میں جھاڑو پھیر دی اور شہر کے تمام امراء و رؤساء کی جیبیں الٹا لی ہیں، لیکن اسے یعنی نادر شاہ کو دہلی کی ایک طوائف نور بائی نے، جس کا ذکر ہم کچھ دیر بات کریں گے۔ نادر شاہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں کچھ چھپا رکھا ہے۔ نادر شاہ گھاگ سیاستدان اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے تھا۔ اس نے موقع پر وہ چال چلی جسے نہلے پہ دیلا کہا جاتا ہے۔ نادر شاہ نے محمد شاہ سے کہا کہ ایران میں رسم چلی آئی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل لیتے ہیں۔ آج سے ہم بھائی بھائی بن گئے ہیں تو کیوں نہ اس رسم کا اعادہ کیا جائے۔ نادر شاہ کی اس چال پر محمد شاہ کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر رکھی اور اس کی پگڑی اپنے سر، اور یوں دنیا کا مشہور ترین ہیرا کوہ نور ہندوستان سے نکل کر ایران چلا گیا۔ اس ہیرے کے مالک محمد شاہ اپنے پردادا اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں 1702 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پیدائشی نام تو روشن اختر تھا، تاہم 29 دسمبر 1719 کو بادشاہ گر سید برادران نے انہیں صرف 17 سال کی عمر میں سلطنت تیموریہ کے تخت پر بٹھانے کے بعد انہیں ابو الفتح نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا۔ خود ان کا تخلص سدا رنگیلا تھا۔ اتنا لمبا نام کون یاد رکھتا، چونکہ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلا کر دیا اور آج ہندوستان کے طول و عرض میں جانے پہچانے اور مانے جاتے ہیں۔ محمد شاہ کی پیدائش کے وقت اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں موسیقی پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اطالوی سیاح نکلو منوچی نے لکھا ہے کہ اورنگزیبی دور میں جب موسیقی پر پابندی لگی تو گویوں اور موسیقاروں کی روٹی روزی بند ہو گئی۔ آخرکار تنگ آ کر 1000 فنکاروں نے جمعہ کے دن دہلی کی جامع مسجد سے ایک جلوس نکالا اور آلات موسیقی کو جنازوں کی شکل میں لے کر روتے پیٹتے گزرنے لگے۔ اورنگزیب نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پوچھا، یہ کس کا جنازہ لیے جا رہے ہو جس کی خاطر اس قدر آہو بکا کیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے موسیقی کو قتل کر دیا ہے، اسے دفنانے جا رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اورنگزیب نے کہا کہ قبر ذرا گہری کھودنا۔ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں تمام فنون پوری آب و تاب سے واپس آ گئے جو اس سے پہلے دب گئے تھے۔ اس کی گواہی مرکے دلی سے ملتی ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جسے محمد شاہ کے درباری درگاہ قلی خان نے لکھا تھا۔ انہوں نے لفظوں سے وہ تصویریں کھینچی ہیں کہ اس زمانے کی جیتی جاگتی سانس لیتی دہلی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کتاب سے مطالعے سے ایک عجیب بات سامنے آتی ہے کہ صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اہل دہلی کی زندگی بلکہ دو انتہاؤں کے درمیان پنڈولم کی طرح سفر کرتی تھی۔ ایک طرف تو وہ عیش و عشرت سے لبریز زندگی بسر کرتے تھے اور جب اکتا جاتے تو سیدھے اولیاء کے آستانوں کا رخ کرتے تھے۔ جب وہاں سے دل بھر جاتا تو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں پناہ لیتے تھے۔ زندگی کی ان رنگینیوں میں نور بائی کے بالا خانے کے آگے امراء اور رؤساء کے ہاتھیوں کا وہ ہجوم ہوتا کہ ٹریفک جام ہو جاتا۔ جس کسی کو اس کی محفل کا چسکا لگا اس کا گھر برباد ہوا، اور جس دماغ میں اس کی دوستی کا نشہ سمایا وہ بگولے کی طرح چکر کاٹتا رہا۔ ایک دنیا نے اپنی پونجی کھپا دی اور ان گنت لوگوں نے اس کافر کی خاطر سارا سرمایہ لوٹا دیا۔ نور بائی نے کم وقت میں نادر شاہ سے بھی تعلقات قائم کر لیے تھے اور ممکنہ طور پر ایسی ہی کسی خلوت کی محفل میں اس نے کوہ نور کا راز نادر شاہ پر کھول دیا۔ درگاہ قلی خان نے دہلی کی ایک اور طوائف ادا بیگم کا حوال بھی بیان کیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب محمد شاہ رنگیلا کے شب و روز کا یہ معمول تھا کہ صبح کے وقت جھروکا درشن میں جا کر بٹیروں یا ہاتھیوں کی لڑائیوں سے دل بہلاتا، دوپہر بازیگروں، نٹوں، نکالوں اور بھانڈوں کے فن سے محفوظ ہونے میں گزارتا، شام میں رقص و موسیقی، اور راتیں کیسے گزرتی شاید رنگیلا کو خود بھی معلوم نہ ہو۔ رنگیلا کو ایک اور شوق بھی تھا، وہ اکثر زنانہ لباس پہننا پسند کرتے اور اسی لباس میں دربار میں آ جاتے۔ نادر شاہ کے حملے کے بعد محمد شاہ رنگیلا زیادہ تر سفید لباس پہنتے تھے۔ اس دور میں ایک تصویر نے بہت شہرت حاصل کی کیونکہ دہلی میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ بادشاہ نامرد ہے،
اس تصویر میں رنگیلا کو ایک کنیز سے داد عیش لیتے دکھایا گیا ہے۔ اس تصویر کے ذریعے نامردی کے تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ عیش و عشرت، رقص و سرور میں مست مغل بادشاہوں نے سلطنت تیموریہ کو کمزور سے کمزور تر بنا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود دہلی دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ دہلی اس وقت 20 لاکھ نفوس کا شہر تھا، جو لندن اور پیرس کی مشترکہ آبادی سے بھی زیادہ تھا۔ دہلی اس وقت دنیا کا امیر ترین شہر تھا۔ نادر شاہ 1739 میں درہ خیبر کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ محمد شاہ رنگیلا کو جب بھی کہا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں آ رہی ہیں تو رنگیلا جواب میں کہتا دلی دور است۔ جب نادر شاہ کی فوجیں دہلی سے صرف 100 میل دور رہ گئیں تو مغل شہنشاہ کو زندگی میں پہلی بار فوجی دستے کی قیادت خود کرنا پڑی۔ محمد شاہ رنگیلا کی فوج لاکھوں پر مشتمل تھی، لیکن زیادہ تر فوجی باورچیوں، ماشکیوں، کلیوں، خدمتگاروں اور خزانچیوں پر مشتمل تھی۔ لڑاکا فوج صرف 1 لاکھ کے لگ بھگ تھی۔ اس کے مقابلے میں نادر شاہ کی فوج 55,000 جنگی فوجیوں پر مشتمل تھی۔ کہاں جنگی حربوں کے ماہر نادر شاہی سپاہی اور کہاں لو و لاب میں دھت مغل سپاہی۔ کرنال کے میدان میں صرف 3 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا اور نادر شاہ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا کو قیدی بنا کر دہلی کے فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ اگلے دن عید قربان تھی۔ دہلی کی مسجدوں میں نادر شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور ٹکسالوں میں اس کے نام کے سکے ڈھالے جانے لگے۔ عید کی خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ شہر میں افواہ پھیل گئی کہ ایک طوائف نے نادر شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ دہلی کے باسیوں نے اس خبر سے شہ پا کر شہر میں تعینات ایرانی فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ نادر شاہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ گھوڑے پر سوار تلوار تھامے لال قلعے سے نکلا اور سیدھا چاندنی چوک میں واقع روشن الدولہ مسجد کے بلند و بالا صحن جا پہنچا اور تلوار نیام سے نکال لی۔ یہ نادر شاہی افواج کے لیے اشارہ تھا۔ قزل باز سپاہیوں نے چن چن کر مخالفین کو قتل کیا اور دہلی میں اس روز اتنا خون بہا کہ خون نالیوں سے باہر بہنے لگا۔ صرف اس روز 30,000 دہلی والے تلوار کی گھاٹ اترے۔ آخر کار محمد شاہ رنگیلا نے اپنے وزیر اعظم نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس بھیجا۔ نظام الملک ننگے پاؤں ننگے سر نادر شاہ کے سامنے حاضر ہوا اور خسرو بختیار کا یہ شعر پڑھا: بگر نماندہ کسی تے بتیغ ناز کشی، مگر کہ زندہ کئی مردہ راؤ باز کشی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور کوئی نہیں بچا جسے تو اپنی تیغ ناز سے قتل کرے، سوائے اس کے کہ مردوں کو زندہ کرے اور دوبارہ قتل کرے۔ اس پر نادر شاہ نے اپنی تلوار نیام میں ڈال لی اور قتل عام کا سلسلہ رک گیا۔ قتل عام بند ہوا تو لوٹ مار کا بازار کھل گیا۔ شہر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا اور فوج کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں۔ وہ جس قدر ممکن ہو ان علاقوں سے مال و زار اکٹھا کریں۔ جب شہر لوٹ لیا تو نادر شاہ نے شاہی محل کا رخ کیا۔ نادر شاہ کے درباری تاریخ نویس مرزا مہدی استرابادی لکھتے ہیں: شاہی محل سے ہیرے جواہرات، مونگوں، موتیوں، سونے چاندی کی کانیں ملی۔ امراء اور رؤساء نے بطور تاوان کروڑوں کے ہیرے جواہرات دیے اور نادر شاہ کے خزانے میں اتنی دولت جمع ہوئی جس کا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ 1 ماہ تک سینکڑوں مزدور سونے چاندی کے زیورات، برتنوں اور دوسرے ساز و سامان کو پگھلا کر اینٹوں میں تبدیل کرتے رہے تاکہ آسانی سے انہیں ایران منتقل کیا جا سکے۔ تخمینہ لگانے والوں کے مطابق اس وقت دہلی سے نادر شاہ نے جو لوٹ مار کی اس کی مالیت اس وقت 70 کروڑ روپے تھی، جو آج کے حساب سے 156 ارب ڈالر بنتی ہے اور اسے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مسلح ڈکیتی بھی کہا جاتا ہے۔ محمد شاہ رنگیلا کے دور میں اردو نے خوب ترقی کی اور اس دور کے اردو نثر نویس دنیا آج تک پیدا نہیں کر سکی، جن میں میر تقی میر، میر حسن، شاکر ناجی، نجب الدین ابڑو، شرف الدین مضمون، شاہ حاتم، میر سوز، قائم چاند پوری، مرزا تاباں اور میر زاہق شامل ہیں۔ کثرت شراب اور افیم کی لت نے محمد شاہ رنگیلا کو اپنی سلطنت ہی کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ 46 سال کی عمر میں ایک دن اچانک محمد شاہ رنگیلا کو غشی کا دورہ پڑا۔ طبیبوں نے ہر نسخہ آزما لیا، انہیں حیات بخش باغ منتقل کیا گیا، لیکن یہ باغ بھی بادشاہ کی حیات کی گھڑیاں کچھ زیادہ طویل نہ کر سکا اور ساری رات بے ہوش رہنے کے بعد اگلے دن 15 اپریل 1784 کی صبح محمد شاہ رنگیلا ہمیشہ کے لیے دنیا سے چل بسا اور انہیں نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ساری رنگینیاں اور رنگ رلیاں اپنی جگہ،
محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب اور فنون کی ترویج کے لیے جو کردار ادا کیا، اسے نظر انداز کرنا ناانصافی ہوگی۔